بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. اور میں ہوں عمران ریاض صابر بھائی کے ساتھ. صابر بھائی، اچھا، پچھلا پروگرام ہم نے چھوڑا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو سیکیورٹی میں احتیاط کرنی ہے، ہاں جی. دوسرا جو گاڑیاں ان کے قافلے میں کچھ شامل ہو جائیں، کیونکہ میرے پاس ایک اطلاع آئی تھی کراچی سے جی. کہ نان کسٹم گاڑیاں ان کے قافلے میں شامل کی جا سکتی ہیں، ہم. اور بعد میں اس کو ایک گھڑ کے ایک رنگ دیا جا سکتا ہے، اور وہ گاڑیوں پہ عمران خان کے سٹیکرز اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہوں گی. تو ایک تو اس سے بھی انہوں نے محتاط رہنا ہے. پھر سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہو جاتے ہیں جب اس طرح گاڑیاں قافلے کے اندر شامل ہو جائیں. تو اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے سہیل افریدی صاحب کو تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا. دوسرا ایک پلان یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دھڑوں کو سہیل افریدی کی موجودگی میں لڑوایا جائے. ہم. صابر بھائی، یہ پلان پتہ ہے کیا، جب عوام نکل آتی ہے نا پھر پلان ناکام ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم نے یہاں پہ میں ایک پروگرام کرنے کے لیے گیا وہاں بارسلونا میں. ہم. تو وہاں پہ انہوں نے نا ایک سینما ہال بک کیا ہوا تھا. آپ نے بھی جانا تھا، آپ کسی وجہ سے نہیں جا پائے. تو وہ سینما ہال میں نا کوئی 1000-1200 کی کیپیسٹی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ وہ سیڑھیوں پہ بھی بندے بٹھا لیے اور کرا کے وہ کھچا کچ بھر گیا. اب اور لوگ اندر آنے کی جگہ نہیں تھی، تو ہم نے لوگوں سے معافی مانگی کہ آپ واپس چلے. آدھے لوگ واپس چلے گئے. ہم وہاں پہ وہ پروگرام کر رہے تھے تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ نا بندے باقاعدہ بھجوائے گئے ہیں جو وہاں کی کوئی امبیسی کے ساتھ کوئی رابطے میں تھے، ہم. اور انہیں بھجوایا گیا ہے کہ جا کے نا شرارت کرو ان کے پروگرام میں. تو بعد میں نے پتا کیا، میں نے کہا جی وہ شرارتی بندے آئے نہیں تھے. کہتے جی وہ آئے تھے، وہ کچھ کر ہی نہیں پائے. ہم. جب عوام نکل آتی ہے نا، یا لوگ جب جمع ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہے ہمارا ایک لٹن میں پروگرام ہوا تھا، وہاں پہ بھی کچھ لوگ بھیجے گئے تھے، ہم. لیکن کیونکہ لٹن میں وہ کھچا کچ بھر گیا پورا جی ہال، ہاں. جگہ ہی نہیں تھی، تو وہ لوگ گھبرا گئے تھے. بلکہ ہمارا ایک دوست جو ان سے کنیکٹڈ تھا، رابطے میں تھا، اس نے بعد میں ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے شرارت کی نہیں؟ ہم. تو اس نے کہا بندے ہی انیسا نسیکی کر دے. تو وہ اب کراچی میں کیونکہ عوام باہر نکل آئی ہے، تو وہ شرارت کرنے کے جو موقع ہوتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن رش کے اندر کوئی بھی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں نے کراچی کو اس طرح کا جو متحرک پایا، وہ بے نظیر بھٹو جب آئی تھی 2007 میں، ساتھ میں کارساز میں یہ واقعہ ہوا کارسات تھا. میں جب انسیڈنٹ ہوا تھا، دہشت گردی کا انفارچونیٹ انسیڈنٹ، اس میں بہت سارے لوگ اس دھماکے میں شہید ہو گئے تھے. بہت سارے لوگ رحمان بلوچ نے اپنی گاڑی کے نیچے دے کر کچل دیے تھے. یہ لوگ شاید نہیں جانتے. یہ خبر آئی تھی کہ رحمان بلوچ بے نظیر بھٹو کی وہ گاڑی چلا رہا تھا جس میں بے نظیر بھٹو کو ریسکیو کیا گیا تھا. اور رحمان بلوچ اور اس کے وہ لڑکے تھے جن پہ آج کل فلم بنائی ہوئی ہے انڈیا نے، ایک بڑی پاپولر ہوگی ان کی مووی. رحمان بلوچ اور اس کے لڑکے خالد شہنشاہ اور اس کی ٹیم، جی. یہی لڑکے تھے سارے، اور یہ ذوالفقار مرزا کے ساتھ یہ لوگ جوڑے جاتے تھے. ان لڑکوں نے اپنی جان پر کھیل کے ایک ہیومن شیلڈ بنائی تھی بے نظیر بھٹو کے ارد گرد، اور ان لڑکوں نے اپنی جان پر کھیل کے بے نظیر بھٹو کو گاڑی کے اندر ڈالا، جی ہاں. اور بے نظیر بھٹو کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ بی بی آپ گاڑی میں، چاہیے آرمڈ گاڑی، آپ نیچے رہیں گے. ہم. اور اس کے بعد اس گاڑی نے نہیں دیکھا کہ اس کے رستے میں کوئی آدمی آیا یا عورت آئی ہے. اس گاڑی کی بریک جا کے لگتی ہے صابر بھائی، اس کی اور اس کے ساتھ جو 2-3-4 گاڑیاں تھیں ان کی بریک جا کے بلاول ہاؤس کے اندر لگی ہے. اس سے پہلے انہوں نے گاڑی نہیں روکی. تو بے نظیر بھٹو کی جان بچانے میں لیاری کے لڑکوں کا بڑا کردار تھا، اور آج ہم وہی لیاری دیکھ رہے تھے. جی ہاں. آج وہ لیاری جو ہے وہ اس طرح باہر نکلا ہے، عمران خان کے ایک ورکر، ایک کھلاڑی کو دیکھنے کے لیے جس طرح لیاری باہر آیا ہے، یہ تو کوئی توقع بھی نہیں کرتا، کوئی سوچ. دیکھیں عمران خان کا نا، ہی از لارجر دین لائف ناؤ. اس میں دیکھیں جو آپ نے بات کی نا لوٹن کی، تو اصل پرابلم ہمیں خطرہ یہ ہے، کیا ہے خطرہ، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے شہزاد اکبر کی تصویر دکھائی، ان کی گفتگو، پھر میری، پھر آپ کی، پھر موہت کی، اور نہیں، انہوں نے ہماری جان خطرے میں ڈالی ہے. ہاں جی. صابر بھائی دیکھیں، ہمیں یہاں پہ کوئی بھی کچھ کر دیتا ہے تو اس کو انسٹیگیٹ کس نے کیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا نا. ہم اپنے ہر پروگرام میں کہتے نہیں پاکستان زندہ باد، جی ہاں بالکل. ہم ہر پروگرام میں پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں. ہمارا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا اختلاف یہ ہے
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب ملک نہیں چلائیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں نہیں آپ ملک کے غدار ہیں، ہم غلط بات کر رہے ہیں. ہمیں غلط ثابت کرنے کی بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم وہی جھوٹے، تم وہی غدار. اب ایک مسلح فوج ہے، اس کا ترجمان ہے، اگر وہ ہم نہتے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، نیشنل ٹیلی ویژن پہ اور انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، وہاں بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں یا ملک کے دشمن ہیں، تو پھر تو ہمیں کوئی بھی کہیں پہ مار دے گا اور کوئی بھی ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. تو اتنا آسان تو نہیں ہے، حلوہ تھوڑی ہے کوئی مار دے گا. جب وقت آئے گا تو اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، سب سے طاقتور میرا رب ہے. کوئی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ رب کے کہے ہوئے کو بدل دے، اور رب کے جب رب نہ چاہے تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں نا عمران بھائی کہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کر دی، اور یہ شہزاد اکبر صاحب پہ حملے بھی ہوئے، اور یہ جان بوجھ کے کی. دیکھیں اگر ان کو ہماری شکلیں پسند نہیں تو وہ سلائیڈ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ سلائیڈ رکھی اس لیے تھی، سلائیڈ اس لیے رکھی تھی کہ آپ نے چلانی ہے، نفرت پھیلانی ہے، میں نے پھر یہ بات کرنی ہے اور اس طرح ہو. اس کے فوراً بعد اگلا انسیڈنٹ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ہو جاتا ہے، اور ایگزیکٹ. اور اس کے بعد اگلا میں اب نہیں، اور اس کو یہاں پہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اسی تناظر میں ہو رہی ہے، اسی تناظر میں. اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ ان پہ حملہ ہو گیا، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ 85 سال سزا سنا دی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ڈاکٹر موہت کا جو اس میں دکھایا گیا وہ ایگزیکٹلی اصل میں وہ میسج تھا. تو ڈاکٹر موہت پیر زادہ کو کس بات کی 85؟ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. صابر بھائی آپ موہت پیر زادہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موہت پیر زادہ بہت سادہ آدمی ہے، وہ بہت یعنی وہ اس طرح کے جس طرح کی ہمیں آتے ہیں نا ان کو وہ بھی نہیں ہے بیچارے کو. وہ تو کسی سے لڑتے ہی نہیں ہے زندگی میں. میں نے تو کسی موہت پیر زادہ کو میں نے کسی کو اوے کہتے ہوئے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. ان کو وہ بہت ہی بیچارہ نازک سے انسان ہے، ان کو پتہ نہیں کس چکر میں انہوں نے. سر اس پریس کانفرنس میں جس کا نام لیا ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا، کسی کو مار کے اور کسی کو سزا سنا کے. وہ میسج تھا کہ بھئی یہ لوگ ہیں زیرو ٹالرنس. اس کے بعد اگلا جو اس سے خطرناک بات ہے نا عمران بھائی، آپ بھی ذرا خیال کیا کریں، اور کیونکہ آپ کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں، تو کیونکہ اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتے کہ آپ کا سافٹ کارنر یعنی کہ سافٹ ٹارگٹ کیا ہے آپ کا ایریاز، مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، اس پہ احتیاط کیا کریں. اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ادھر ڈاکٹر موہت کے ساتھ ہو گیا، پھر 85 سال ہم سب. اب جو اگلی پریس کانفرنس ہوئی پچھلی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، اس میں انہوں نے ایمان مزاری کو دکھایا، سہیل افریدی صاحب کو دکھایا، اور یہ عمران خان اسد کیسر صاحب کو دکھایا، اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو بھی دکھایا، عمران خان صاحب کے ٹویٹ. ٹھیک ہے، ہاں وہ دکھا دیے. اب ایک آدمی آگے غداری کے سرٹیفکیٹ نیشنل ٹی وی پہ بانٹ رہا ہے، اور سرکاری ملازم ہے، اس کو یہ اختیار کس نے دیا؟ گریڈ 21 کا. وہ اس کو کس نے یہ اختیار دیا کہ ایک سرکاری ملازم آئے اور آ کر وہ فیصلہ کرے کہ کون وفادار ہے اور کون وفادار نہیں ہے؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ وہ تو جناب عدالت بھی منصف بھی سارا کچھ وہ کر کے چلے گئے. اب ان کا بچوں کا کیس وہ دیکھیں نا، پاکستان میں عمران خان کے کیسز ہیں عدالت میں. ہاں جی، مجھے بتائیں کہ جو ججز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میسج تھا، وہ ان کو یہ پیغام نہیں چلا گیا کہ خبردار یہ ملک کا دشمن ہے، غدار ہے؟ بھائی ہمیں سزا کیسے ہوئی ہے؟ ہاں، پیغام سپرا صاحب کا پیغام چلا گیا نا. ہاں چلا گیا، نیچے بھی چلا گیا کہ بھائی ان کو آپ نے کوئی گنجائش نہیں ہے، اوپر سے حکم آ گیا، اب ان کو فارغ کریں. اب اگلا جو خطرہ مجھے نظر تو عمران خان صاحب کو یہ کیس نہیں کرنا چاہیے عدالت میں؟ بالکل کرنا چاہیے. ایمان مزاری نے بہت پرفیکٹ کیا، بہت ٹھیک کام کیا، انہوں نے بہت صحیح کام کیا. انہوں نے اگلے دن گئیں، وہی سٹیٹمنٹ وہی ویڈیو انہوں نے سبمٹ کی جج مجوکا صاحب کی عدالت میں. نہیں، عمران خان صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے، علیمہ خان صاحبہ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے کیسز عدالتوں میں ہیں. ایک پاکستان کے مسلح ادارے کا جو ترجمان ہے وہ بیٹھ کے ڈسپلے شو کر رہا ہے اور ہمارے خلاف فتوے دے رہا ہے، ٹی وی پہ فیصلے سنا رہا ہے. ہماری عدالتوں کے اوپر یہ معاملات اثر انداز ہو رہے ہیں. پہلے اس بندے کو بلا کر پوچھیں کہ یہ ہمارے بارے میں یہ کیوں کر رہا ہے. اور صاحب بھی میرے خیال میں ہمیں بھی نا یہاں پہ اب لائر سے بات کرنی چاہیے اور یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، پروسیڈ کرنا چاہیے. آگے بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ حرکت کی گئی ہے ہمارے خلاف، اور اس کے بعد ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہاں پہ خدشات بڑھ رہے ہیں. صاحب اس کے ساتھ ہوا بھی نا، اسی کے بعد ہوا نا، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب 2 دفعہ ہو چکا ہے. اور وہ
اپنا عادل راجہ کے ساتھ بھی ہوا، اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ کے ساتھ امریکہ میں ہو گیا. تو ایک بات تو ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں نا کہ یہ ویل پلانڈ کوآرڈینیٹڈ یہ تھا معاملہ. دیکھیں وہ ابھی یہاں پہ کیونکہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، ہم اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں جتنی بات ان کی طرف سے اتنی بات یہ ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے خود بتائی ہے، جو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے، جی ہاں، اور جو رپورٹ بھی ہو گئی، مرتضیٰ صاحب، اور یہ بندے پکڑے جائیں گے. ہاں یہ بندے پکڑے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان مزاری صاحبہ نے بالکل درست کیا، اور باقیوں کو بھی، سہیل آفریدی صاحب کو بھی، یہ سہیل آفریدی صاحب کو کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کے وکلا کو کرنا چاہیے، علیمہ خانم کے وکلا کو کرنا چاہیے، علیمہ خان، اسد کے اسد، جس کا نام انہوں نے اس دن دکھایا نا جی اپنی پریس کانفرنس میں، ان سب کو کورٹ آف لا میں جانا چاہیے. کیونکہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک میسج تھا جو دیا گیا، اور وہ کہاں کہاں دیا گیا ہمیں تو نہیں معلوم. اس لیے ایک بات، اب ایک اور ہی اگلا ہم سوچ رہے تھے، وہ بہت ذرا تھوڑا سا ہم نے ایک گفتگو کرنی ہے. آج کل وہ ہم جو بات کر رہے تھے، میڈیا، ہاں میڈیا جو ہے یہ نوجوانوں کے پاس چلا گیا، اور ایک رجیم چینج کے بعد نا ہاں جی صابر بھائی سب کا بڑا نقصان ہوا ہے. میڈیا کی کریڈیبلٹی کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. جی ہاں، دیکھیں نا، جو ہمارے بڑے بڑے اینکرز ٹائیاں پہن کے، سوٹ پہن کے، بڑے بڑے مہنگے سوٹ پہنتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، برانڈڈ، بہت مہنگے سوٹ پہنتے ہیں. میں تو یعنی میں نے نیچے پہنی ہوتی تھی جینز، اور اوپر میں کوئی بھی کوٹ پہن کے پروگرام کر لیتا تھا. پیچھے ہی بیٹھنا ہے آپ نے اس کے کاؤنٹر کے، جی ہاں، دکان کا کاؤنٹر ہوتا ہے نا، تو دکان ہی کھلتی ہے 8 بجے اور 10 بجے. جی ہاں، ہم سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. ہم نے بڑا عرصہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کام کر کے دیکھا ہے. اور جب آپ مرضی کے خلاف کام کریں تو آپ کو بھگتنا بھی پڑتا ہے، جی ہاں، بھگتا بھی ہے کئی دفعہ. مجسٹریٹ آ جاتے ہیں، ہاں چلان کر دیتے بار ہیں. بار آتے ہیں. تو صابر بھائی یہ جو ٹائیوں کوٹوں والے جو اینکرز ہیں، جو اچھی خوشبو لگا کے، سینیٹائزر رکھ کے، ہاتھ صاف کر کے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے 15 روشنیاں اور بڑے قیمتی کیمرے، پرومپٹر چل رہے ہیں، 6 کیمرے، ان کے اوپر بیٹھ کے جو لوگ پروگرامز کرتے رہے، ان کی منجی ٹھوک دی پکڑ کے آج کی نوجوان نسل نے. بالکل، لیاری کے لڑکوں نے، لیاری سے، پاٹی سے، لوہاری سے، لوہاری سے، ٹھوکر نیاز بیگ سے، سیالکوٹ کی کسی گلی سے، فیصل آباد کے آپ وہ 8 بازار میں سے کسی میں سے کوئی ایک گلی سے کوئی اٹھتا ہے، ڈونگا بونگا سے، ہاں کوئی بچہ اٹھتا ہے جناب، صبح دانت اس نے صاف نہیں کیے ہوتے، بالکل، کنگھی کرنا اس کو یاد نہیں رہتی، وہ باہر نکل کے کہتا ہے کہ سارے ہی چھوڑ دیں، اٹھاتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، اور موبائل کا کیمرہ بھی صاف نہیں کرتا، نہیں کرتا، اٹھاتا ہے، لیکن اس کا کانٹینٹ وہی ہوتا ہے جو ایک عام پاکستانی کے دل کی آواز ہے. بالکل، اس کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ اس کی کریڈیبلٹی وہ بڑا جاندار ہوتا ہے. اب اتنے بڑے اینکر جن کے اتنے چمکدار منہ اور اتنے شاندار پیچھے تنخواہیں اور اتنا پیسہ اور ان کے صحافتی کریئر، وہ سارے واڑ کے رکھ دیا ڈیجیٹل میڈیا نے. ڈیجیٹل میڈیا نے فارغ کر دیا. ایک بچہ اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے اس کے اوپر انالیسس کرتا ہے، اور ایسا انالیسس کر دیتا ہے کہ لوگ اشش کر دیتے ہیں، اور اس دن کا ٹاپ کا اینکر ہوتا ہے، ٹاپ کا اینکر، اس دن سب سے زیادہ ریٹنگ اسی کی ہوتی ہے. ایک بچہ اٹھتا ہے، ایک بچی اٹھتی ہے، وہ اٹھ کے 4 سوال پوچھتی ہے اور پاکستان کے پورے نظام کو لمحہ پا لیتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر میڈیا کے ایک پورے ڈائنامکس چینج ہو گئے، ایک بڑا پیراڈائم شفٹ ہے جو یہ سمجھ نہیں پائے ابھی تک. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں پھنس. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ پیسوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، دیکھیں نا، جو تنخواہ دار آدمی ہے بیچارہ، نوکر پیشہ، کاروبار، پیسہ یہی اس کا خواب ہوتا ہے، وہ پیسوں میں ہر چیز کو تولتا ہے. سیاستدان جو ہے نا یہ بڑا آدمی ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ نظریہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ پبلک کی حمایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور بے لوس کسی کے ساتھ جڑنا اور کسی کو ساتھ جوڑنا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ سیاستدان سمجھتے ہیں، کچھ حد تک ہمارے صحافی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ججز بھی یہ سمجھتے تھے ایک دور میں کہ اصول بھی کوئی چیز ہوتا ہے. ان کے پاس نا سب سے زیادہ طاقتور چیز پیسہ ہے. مجھے نا، میں
ISI والوں نے جب مجھے اٹھایا نا صابر بھائی، وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کی ڈیل کیا چل رہی ہے PTI کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے نہیں آپ کو کیا وہ کیا بنائیں گے آپ کو. میں نے کہا کیوں، میں کیوں بنوں گا؟ میں نے کہا یار میں کیوں بنوں گا؟ میں کہا نہیں آپ کی کوئی ڈیل چل رہی ہے آپ کی. میں نے کہا کہتے یار آپ کیسے، آپ نے جناب کیسے آپ عمران خان کو سنوانے کا وہ کر سکتے ہیں جبکہ ریاست اس کو نہیں سنوا رہی. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو نہیں سنوائیں گے تو کوئی تو اس کو سنوائے گا. تو میں نے اس کو سنوایا اور بھی لوگوں نے سنوایا، مجھے آپ اٹھا کے یہاں لے آئے. تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ میں نے کہا جی یہ بات نظریے کی ہے. اصل پرابلم پتہ کیا، اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے جو پنڈی بوائز ہیں نا، پنڈی بوائز اسلام آبادی، یہ سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے بات شروع ہوتی ہے اور طاقت پہ ختم اور پیسے پہ ختم ہوتی ہے، اور جہاں بات نہ بنے وہاں پہ طاقت ڈال دو بس. اس کے علاوہ ان کے دماغ میں نا کوئی اور بات ہے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے انہوں نے ڈیل کیا ہمیشہ نواز شریف سے. جی ہاں، پیسے والا نا سارا گیم. زرداری صاحب سے کاروباری آدمی ہے، انہوں نے کاروباری سیاستدانوں سے ڈیل کیا ہے. ان کو جب جب کوئی ایسا سیاستدان ٹکرا ہے جو کاروباری نہیں ہے نا، ان کو شکست ہوئی ہے. اور یہ بگٹی سے ہار گئے، یہ بھٹو سے ہار گئے، یہ شیخ مجیب سے بھی ہار گئے، یہ فاطمہ جناح سے بھی ہار گئے، یہ لیاقت علی خان سے بھی ہار گئے، اور یہ بینظیر بھٹو سے بھی ہار گئے. جی ہاں، یہ جیتے کس سے؟ یہ زرداری سے جیت گئے، نواز شریف سے جیت گئے، فضل الرحمان سے جیت گئے. یہ کاروباری لوگوں سے جیت جاتے ہیں ہمیشہ. اور یہی کام ان کا صحافت میں ہوا. عمران خان سے یہ ہار جائے. اچھا صحافت میں انہوں نے یہ کیا، ڈیجیٹل میڈیا اپنا لے کے آ گئے، اپنا لے آؤ. اچھا اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی. اچھا میں جب ان کا ایک نیا ڈیجیٹل میڈیا آیا کالا چینل، تو مجھے نا کچھ صحافیوں نے رابطہ کیا کہ بھائی جان وہ کالے چینل پہ آپ کو جو ہے نا وہ دعوت ہے، آپ آئیں اس چینل میں نا. اچھا جو انہوں نے آفر کی نا صابر بھائی، اتنے پیسے تو نیوز چینل بھی نہیں دیتا. میں نے کہا یار تمہاری، میں ڈیجیٹل میڈیا کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تمہارے ٹوٹل چینل کی پورے سال کی اتنی کمائی نہیں ہے جتنی تم مجھے ایک مہینے میں آفر کر رہے ہو، ایک دو مہینے میں تم مجھے دے دو گے. تو یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ وہ پھر میرے ایک صحافی ہیں دوست، بڑے پیارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کو جب انہوں نے پہلا چیک دیا نا، انہوں نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا جناب مجھے پتا چل گیا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے اور یہ چیک آج بنے کہاں پہ، لہٰذا یہ پیسہ آپ رکھیں اپنے پاس، میری جب آپ کو ضرورت ہو تو مجھے بلا لیا کریں، میں آگے آپ کو انٹرویو دے کے چلا جایا کروں. تو اس لیول کا یہ ڈیجیٹل میڈیا لے کر آئے، اور اس ڈیجیٹل میڈیا کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ جھونک دیا. اور یہ آج تک یہ تو بہت دور، ہماری ایک خاتون ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سمینہ پاشا. یہ سارے رل کے سمینہ پاشا کا مقابلہ نہیں کر پائے. ہم تو بے شمار لوگ ہیں نا، ہماری تو بہت بڑی تعداد ہے، کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے کوئی وہ ہے، صابر شاکر ہیں، محیط پیر زادہ ہیں، ارشد شریف کے کلپ آج تک ان کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں. ارشد بھائی کی اہلیہ ہیں، ان کے بچے بھی کبھی بات کر لیتے ہیں، بے شمار اور لوگ ہیں، وجاہت سعید خان صاحب ہیں، محیط پیر زادہ صاحب ہیں، یہ اور آوازیں PTI کے اندر سے اٹھ پڑی ہیں، وہ ریٹائر فوجی ہیں، وہ بھی بولتے ہیں. سب سے لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان کے اندر بے شمار لوگ ہیں، ان سے لڑنا بھی بہت دور کی بات ہے. یہ سارے رل کے نا اکیلی سمینہ پاشا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ کیا پتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ ہے ریئلٹی بیس، بالکل وہ بات کر رہی ہیں اصول کی، قانون کی، آئین کی، اور یہ بات کر رہے ہیں طاقت کی، جبر کی، دھونس کی، دھاندلی کی، بے ایمانی کی. یہ ان کا بیانیہ پتہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ ہے خواہش، ان کا بیانیہ ہے انتقام، بغض، حسد، جلن، یہ ان کا بیانیہ ہے. اب میرا اور آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا بیانیہ ہے پاکستان کے مسائل. پاکستان کے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کے عوام کو تکلیف کیا پہنچی ہے؟ پاکستان کیسے مشکل سے نکل سکتا ہے؟ ہمارا بیانیہ یہ ہے. ہمارا بیانیہ ہے کسان کا، تاجر کا، وکیل کا، جج کا، سائل کا، مزدور کا، رکشے والے کا. وہ بھائی وہ بیچارہ اس کا جینا حرام ہو گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ صبح طاقت کے دے دیے جائے جناب، یہ بھیج دیتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ صبح بھیج دیتے ہیں کہ آج یہ ایجنڈا، آج کا بیانیہ، یہ ایجنڈا ہے، یہ ایسے چلے گا، آج کا ایجنڈا یہ ہے. اور ہمیں صبح اٹھ کے
صابر بھائی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کیا کرنا ہے. کیا کرنا. ہم اٹھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں, اخبارات پڑھتے ہیں, بہت ساری نیوز دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, لوگوں سے رابطے کرتے ہیں, کوئی 15 ٹیلی فون کرتے ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر, کوئی سورس سے رابطہ. پھر جا کے 3 4 5 گھنٹے کی کوشش کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے. اور ان کو ایک رات پہلے پتا ہوتا ہے کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے. یہ فرق ہے. وہ ایجنڈا کے اوپر اپنا پورا سسٹم چلاتے ہیں اور ہم سسٹم کے مطابق اپنی خبر اور اپنی چیزیں چلاتے ہیں. تو یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیا کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ غلط ہے. فائر وال لگائی تھی نا, جو مرضی کر لیں گے. فائر وال لگائی, کیا بنا. یہ پاکستان کے اندر سے آئی ٹی کی انڈسٹری ختم کر دیں گے. اب یہ دوبارہ لگا لیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ وی پی این وغیرہ سارے کے سارے وہ کر دیں گے, ختم کر دیں گے پاکستان میں. یہاں پہ وی پی این کون سا لگے گا صابر بھائی؟ اگر یہ وی پی این ختم کر دیں گے تو پاکستان میں جو فری لانسرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور کریں گے کام, وہ چلے جائیں گے پاکستان چھوڑ کر. انہوں نے کام نہیں ختم کرنا اپنا, وہ دبئی چلے گا, بیٹھ جائے گا, کوئی عمان جا کے بیٹھ جائے گا. تھوڑے عرصے بعد وہ پیسے وہاں جمع کرنا شروع کر دیں گے اپنے. سر بہت پیسہ سر باہر چلا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اتنا سرمایہ باہر جا چکا. $10 ارب کہتے ہیں دبئی میں گیا ہے ابھی یہ ان کے رجیم کے پاس. سر $100 بلین صرف ریل اسٹیٹ میں ہے پاکستانیوں کا. $100 ارب صرف دبئی یو اے میں ریل اسٹیٹ میں گیا ہے. اور یہ پتہ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ آج تک کتنے بھی آئے, کسی نہ کسی کا کوئی ڈاکٹرائن ہوتا تھا نا, جھوٹا سچا, اور کسی نے ضرب عضب, رد الفساد, دہشت گردی کے خلاف جنگ, پیچھے چلے جائیں افغان جہاد, اس سے پیچھے چلے جائیں, کچھ نہ کچھ تھا. ان کا جو نظریہ ہے, ان کا کیا ہے, پاور ڈاکٹرائن. اور پاور ڈاکٹرائن کون سا پاور ڈاکٹرائن؟ ہمیں رہنا ہے طاقت. ہاں, ہمیں طاقت میں رہنا ہے. اس کے لیے آپ کو اسرائیل پہ اپنی پالیسی بدلنی پڑے. ہاں جی. انڈیا کو اپنا پانی دینا پڑے. جی, اپنے حصے کا پانی آپ انڈیا کو دے چکے, دے دیا. اور آپ نے اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی بدل دی ہے. جی ہاں. فلسطینیوں کے بارے میں پالیسی بدل دی ہے. آپ دنیا میں کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے, آپ کا اپنا کوئی موقف ہی نہیں ہے, اور ایک ہومیوپیتھک ملک آپ بن چکے ہیں سر. ایک کالونی بن چکے ہیں. کالونی سر کابل میں. آپ سوچیں ذرا, یہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں. آج سے 4-5 سال پیچھے چلے جائیں, اسلام آباد میں ایک انٹیلیجنس چیفز کی انٹرنیشنل ریجنل کانفرنس ہوتی ہے, جس میں افغان انٹیلیجنس چیف, جس میں چائنیز, رشیا, آپ کا ایران, آپ کا یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس, سارے انٹیلیجنس چیفز وہاں آتے ہیں. اور ابھی کابل میں 2 ہفتے پہلے سیکرٹری خارجہ کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے ریجنل. اس میں سر پاکستان کے علاوہ ایران موجود تھا, افغانستان موجود تھا, انڈیا موجود, آپ کا سینٹرل ایشین اسٹیٹ ساری موجود تھی, رشیا موجود تھا, سارے موجود تھے, صرف پاکستان نہیں تھا. یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی, اور یہ ہے آپ کا بیانیہ. اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب بس جی ہمارے پلے, ان کو نہیں نظر آنا چاہیے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو, یہ جو ہمارے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے نوجوان, ویسے ان کو دانتوں سے نہ بنتی ہے نا جی. وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور نہیں, میں تو یہ بات کر رہا تھا عام نوجوان کی, جو ہمارا اپنا ڈیجیٹل میڈیا کا باقاعدہ جو صحافی ہے, جس نے صحافت شروع کی ہے, صابر بھائی, وہ تو ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا. ایسا ایکوریٹ ہے, ہر جگہ وہ پہنچتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہر جگہ پہنچتے ہیں, ہر ریلی کور کرتے ہیں, ہر ایونٹ پہ جاتے ہیں, مشکل ترین حالات میں کھڑے رہتے ہیں, اپنا موبائل, اپنا مائک, اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں, اور واپسی پہ اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نکل بھی جاتے ہیں. سنیں میری, ٹیلی ویژن چینل اس وقت کم از کم بھی 4-5 ارب روپے میں لانچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 4-5 ارب کا بجٹ ہے اس کا. اور ایک ڈیجیٹل چینل جو ہے, ایک فون, وہ تو ویسے ہی ہوتا ہے سب کے پاس, ایک مائک, اور یہ ایک پیچھے سٹینڈ پڑا ہے. یہ ہے کوئی میرا خیال 2-4 ہزار کا ہی ہوگا, اس سے زیادہ کا نہیں ہے. نہیں, یہ 10,000 روپے کا چینل ہے ٹوٹل 10,000 کا چینل جو ہے, 10,000 کا چینل کھڑا ہو جاتا ہے 10 ارب روپے کے مقابلے میں. اور زیادہ بہتر پرفارم کر دیتا ہے. اور وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. اگلی بات سنیں,
وہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، کسی صوبائی حکومت، کسی ISPR کسی سے پیسے نہیں لیتا، اشتہار بھی نہیں لیتا، اشتہار نہیں وہی نا، کسی سے پیسے نہیں لیتا، کسی سے اشتہار نہیں لیتا. کئی بچے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں صابر بھائی، اور وہ انٹرویوز کرتے ہیں، بڑے اچھے انٹرویوز کر رہے ہیں. میں نے بہت سارے بچوں کے دیکھے ہیں بڑے اچھے انٹرویوز کر رہے ہیں، بہت اچھے کرتے ہیں، بہت اچھے اور سب سے اچھا. اور ایک طرف آپ کا 10 ارب روپے کا 6 ارب روپے کا ٹیلی ویژن چینل، اور دوسری اور اس میں ہمارے خزانے کے پیسے خرچ ہوتے ہیں. دوسری جانب ایک نوجوان وہ 10,000 روپے 15,000 روپے 20,000 روپے خرچ کرتا ہے، وہ اپنا ایک کام شروع کرتا ہے، وہ پیسے لے کے آتا ہے پاکستان میں. ہاں وہ پاکستان میں پیسے لا رہا ہے، زر مبادلہ لے کے آ رہا ہے. ہاں، اس کو دنیا میں جو لوگ سنتے ہیں وہ پھر پیسے پاکستان میں آتے ہیں. ہاں جی، پیسے پاکستان میں آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی آپ کو قدر کرنی چاہیے. اور وہ تصویر کا وہ رخ دکھاتے ہیں جو نارملی ظالم لوگ نہیں دکھاتے. ٹی وی چینل کے دیکھیں نا، اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں نا، سیٹ ہے، سیٹوں کے اپنے اور کاروبار بھی ہیں. وہ تو سب سائڈ بزنس بہت بے شمار تو بزنس وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو پیٹ پہ لات ماریں گے، وہ ہمارے پیٹ پہ لات مارے گا. جی ہاں، ایسا لہٰذا وہ جو چیزیں نہیں کرتے، ان کے سٹیکس کم ہیں، یہ نکل کے وہ پہنچ جاتے ہیں اور جا کے دکھا دیتے ہیں کہ جناب یہ قدم ہمارا جا رہا ہے، یہ چیز ہو رہی. تو صابر بھائی، ہم نے بات کی ڈیجیٹل میڈیا پہ، میرے خیال میں کافی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی، ہاں، کہ جتنا مرضی یہ زور لگا لیں، یہ ہے جناب ایک نئی صدی، یہ جین زی ہیں، یہ جین الفا ہیں، یہ قابو نہیں آنے. جو مرضی آپ کر لیں. اور کیونکہ یہ پاکستان کے عوام ہیں، عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، مڈل کلاس، اور ہم بالکل سادہ سے لوگ ہیں. اور ہمیں 85 سال سزا سنانے کے بجائے آپ انسان بنیں اور پاکستان کا سوچیں. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ.